السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں شادی شدہ زندگی کے ناکام ہونے کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ موجودہ زمانے میں میریڈ لائف کے فیلیور ہونے کا ریٹ اور اس کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ایسا پچھلے زمانوں میں بھی ہوا کرتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں میریڈ لائف کے فیلیور ہونے اور ناکام ہونے کے ریٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کی جو وجہ ہیں بہت زیادہ واضح ہے۔ اس میں سب سے اہم ترین وجہ ہے شادی شدہ زندگی کو ریشنل گراؤنڈ پر نہ چلا کر ایموشنل گراؤنڈ پر چلانے کی کوشش کرنا۔ یہ سب سے زیادہ بنیادی وجہ ہے۔ اسلام میں نکاح کو، یا پھر جسے ہم شادی کہتے ہیں، اسے سوشل کانٹریکٹ کہا گیا ہے۔ سوشل کانٹریکٹ، تو اس ٹرم میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ تو سوشل کانٹریکٹ جب کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو پارٹنر ہیں، دو فریق ہیں، دونوں فریق کو اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس شادی شدہ زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ شادی شدہ زندگی کے بعد آدمی کی عقل کا استعمال ختم ہو جاتا ہے، بلکہ شادی شدہ زندگی شروع ہوتے ہی عقل کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ مشہور مفکر اور تھنکر، برٹش تھنکر بنجامن فرینکلن کا اس معاملے میں جو قول ہے وہ بہت زیادہ فل آف وزڈم ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو، کپلز کو یہ ایڈوائز دیا تھا کہ کیپ یور آئیز وائڈ اوپن بیفور میرج، ہاف شٹ آفٹر ورڈ۔ یعنی نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے اپنی آنکھوں کو پوری طرح کھلے رکھو، اور نکاح کے بعد اپنی آنکھوں کو آدھی بند کر لو۔ تو اس قول میں بہت زیادہ حکمت ہے، فل آف وزڈم قول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے ایک جوڑے کو، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو جتنا زیادہ انکوائری کرنا ہے، جتنا زیادہ انویسٹیگیشن کرنا ہے وہ کر لے، لیکن ونس دے میری اپنی آنکھوں کو آدھی بند کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے تو شادی ہو جانے کے بعد شادی شدہ زندگی آئیڈیالزم کے اوپر نہیں چلتی ہے، بلکہ پریگمیٹک اصول پر چلتی ہے۔ تمہیں بہت زیادہ پریکٹیکل ہونا ہوگا، تمہیں پریگمیٹک ہونا ہوگا، اور وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی لائف کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اسلامی ٹیچنگ پر جب آپ غور کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام اس معاملے میں وزڈم پر زور دیتا ہے، اور مرد اور عورت دونوں کو یہ کہتا ہے کہ دونوں شادی شدہ زندگی میں برابر کے حصہ دار ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ شادی کو کامیاب بنانے میں بھی دونوں کا ہاتھ ہوگا، اور ناکام بنانے میں بھی دونوں کا ہاتھ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فریق شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن دوسرا فریق ایسا نہیں کر رہا، ٹھیک اسی طرح ایک فریق شادی شدہ زندگی کو فیل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو دوسرے فریق کی کوشش یقیناً کمزور پڑ جائے گی۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کاگ ویل کی طرح کام کرنا ہے۔ اسی بات کو قرآن میں کہا گیا، بعضکم من بعض، یو آر ممبرس ون another، یعنی تم ایک دوسرے کے جز ہو۔ اسی بات کو دیکھیے دوسری زبانوں میں، مثلا اردو میں کہا جاتا ہے شادی شدہ جوڑے کو ایک دوسرے کے لیے شریک حیات
شریک حیات یعنی پارٹنر آف لائف۔ حدیث رسول ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما النساء شقائق الرجال، یعنی بلا شبہ عورتیں تمہاری نصف ثانی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بلا شبہ مرد تمہارا نصف ثانی ہے، تو مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے نصف ثانی ہیں، یعنی سیکنڈ ہاف، مطلب دونوں ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہیں۔ تو جب تک شادی شدہ جوڑا اس بات کو محسوس نہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہیں، تب تک وہ پریکٹیکل اپروچ نہیں اپنا سکے گا۔ شادی شدہ زندگی میں کے فیلیور ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹنر یا پھر دونوں پارٹنرز ایموشنل گراؤنڈ پر یہ سوچتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری سیکنڈ پارٹنر کی ہے، یعنی اپنے آپ کو شعوری یا غیر شعوری طور پر، کانشیس یا انکانشیس لیول پر سنگل آؤٹ کر لینا اور ہر معاملے کی رسپانسبلٹی سیکنڈ پارٹنر پہ ڈال دینا، ہر معاملے کی جواب دہی سیکنڈ پارٹنر پہ ڈال دینا، یعنی اپنے آپ کو سنگل آؤٹ کر لینا۔ تو یہ کیا ہوا؟ ایموشنل گراؤنڈ پہ چیزوں کو لینا۔ جب کسی معاملے میں دونوں فریق ساتھ ہیں تو دونوں کو مسئلے کے سولوشن کے طور پر سولوشن پر سوچنا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں جو شادی شدہ زندگی میں فیلیور کے ریٹ میں جو اضافہ ہوا ہے، اس میں ایک دوسری بڑی وجہ لو افیئر کا کلچر ہے۔ تو لو افیئر کے کلچر میں دراصل بیوٹی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ تو ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بیوٹی انتہا ہے، یہی خوبصورتی اور یہی اٹریکشن انتہا ہے۔ لیکن شادی سے پہلے جو جوڑا ایک دوسرے کو گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے نام سے جانتا تھا، وہی جوڑا جب شادی کے بعد بوائے ہسبینڈ اور گرل وائف بنتے ہیں، یعنی دونوں ہسبینڈ اور وائف بن جاتے ہیں، تو پھر وہ چیز ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، وہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جیسے دیکھیے ایک حدیث رسول ہے بہت زیادہ حکمت سے بھری ہوئی، عام طور سے لوگ اس کو اتنی گہرائی سے نہیں لے پاتے ہیں۔ حدیث رسول ہے کہ جب تم کسی دوسری عورت کو دیکھو، یہ بات مرد کو مخاطب کر کر کہی گئی ہے، اور یہی بات عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جب تم کسی دوسری عورت کو دیکھو اور اس پر تمہارا دل آ جائے تو فوراً تم اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی ہے جو اس دوسری عورت کے پاس ہے۔ مطلب فیمیل ہونے کے اعتبار سے جو ایک کے پاس ہے وہی دوسرے کے پاس ہے۔ تو جب بھی ایسا ہو تم ایسا کرو۔ تو لو افیئر میں کیا ہوتا ہے؟ لو افیئر میں آدمی بیوٹی کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد اس کو بیوٹی دکھتی نہیں ہے۔ تو شادی کے بعد جب وہی بیوٹی نہیں دکھتی ہے تو اس کو پھر لگتا ہے کہ میں تو فیل ہو گیا، یا تو میں تو فیل ہو گئی۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کانشیس لیول پر جانے کہ بیوٹی جو ہے وہ صرف ایک فریب ہے، بیوٹی صرف اور صرف ایک ڈسپشن ہے جو خود اس آدمی کی نگاہ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، شیطان ڈال دیتا ہے، آدمی کی غلط سوچ کے تحت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ جس عورت کو ایک مرد بیوٹیفل نہیں سمجھتا ہے، اسی عورت کو دوسرا مرد بیوٹیفل سمجھتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں بیوٹیفل کا کرائٹیرین کا معاملہ کیا ہے۔ تو بیوٹی انفیکٹ آدمی کے نگاہوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ جانے کہ بیوٹی جو ہے وہ فریب ہے، شادی کے بعد وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جب حاصل نہیں ہوتی ہے تو مرد اور عورت دونوں اس احساس میں جینے لگتے ہیں کہ میں نے تو غلطی کر دی۔ عورت سوچتی ہے کہ مجھے تو ایک غلط شوہر مل گیا، شوہر سوچتا ہے مجھے ایک غلط عورت مل گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر عورت کے ساتھ اس کا یہی تجربہ ہوگا، ہر مرد کے ساتھ اس کا یہی تجربہ ہوگا۔ اسی سفر میں جب میں ارریہ میں تھا
تو ہمارے ساتھی ڈاکٹر کمال صاحب نے ان کے کسی ساتھی کا واقعہ بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے فرینڈ کی شادی ہوئی، یہ شادی لو میرج تھی، تو میرج سے پہلے کئی سال تک ان لوگوں کے ریلیشن رہے، کورٹشپ رہے، اس کے بعد شادی ہوئی۔ ابھی شادی کو 3-4 سال ہی ہوئے ہیں کہ اب حالت یہ ہے مرد کی اب حالت یہ ہے کہ اب جب اس کے پاس بیوی کا کال آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے کیوں یہ کال آیا، یہ کال ہی کیوں آیا، وہ پوری طرح پریشان رہتا ہے، اور کئی دفعہ وہ کال اٹھا کر جھنجھلا کر بات کر کر رکھ دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں شادی کر کر پھنس گیا۔ تو یہی تجربہ ہر مرد اور ہر عورت کو ڈگری کے فرق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لو افیئر کے کلچر میں آدمی اکثر بہت زیادہ ایموشنل ہو کر چیزوں کو سوچتا ہے، وہ پریکٹیکل ہو کر چیزوں کو سوچ نہیں پاتا ہے۔ قرآن میں اس کے لیے ایک بہترین فارمولا دیا گیا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی live with them in accordance with what is fair and kind. If you dislike them, it may be that you dislike something, but God might make it a source of abundant good. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی سے مخاطب کر کر ایک بات کہی ہے، لیکن یہی بات عورتوں سے بھی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ God might make a source of abundant good. God might make it a source of abundant good. یعنی خدا نے اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی امپرفیکٹ ہے، ہر عورت امپرفیکٹ ہے، ہر مرد امپرفیکٹ ہے۔ پرفیکشن کانٹ بی اچیوڈ۔ تو اس لا آف نیچر سے ان اویئرنیس ہونے کی وجہ سے، ناواقف ہونے کی وجہ سے، شادی کے بعد مرد اور عورت پرفیکٹ ہسبینڈ اور پرفیکٹ وائف کو تلاش کرتے ہیں، اب وہ ہوتا نہیں ہے، تو پھر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے مسٹیک کر دیا، میں نے بلنڈر کر دیا۔ تو دونوں کو یہ چاہیے کہ وہ یہ جانیں کہ شادی شدہ زندگی میں پرفیکشن تھاٹ پروسیس کے ذریعے لایا جا سکتا ہے، اپنی سوچ کو بدل کر لایا جا سکتا ہے۔ شادی شدہ زندگی میں، میری شادی شدہ زندگی میں کوئی تیسرا آدمی خوشی پیدا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ میں خود نہ چاہوں خوش رہنا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ آرٹ آف ہیپینس سیکھے۔ خوشی آدمی کے وجود کے باہر کہیں موجود نہیں ہے، بلکہ خود اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی اپنی سوچ کا صحیح استعمال، سوچ کا غلط استعمال نتیجہ سیڈنس، فرسٹریشن، سوچ کا صحیح استعمال نتیجہ ہیپینس، ہوپ۔ تو یہ سوچ کا معاملہ ہے۔ تو شادی شدہ زندگی میں کوئی سوچ کا استعمال ہی نہیں ہے، ہر آدمی ایموشنل ہو کر، امپریکٹیکل ہو کر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ مزید یہ کہ شادی شدہ زندگی کے فیلیور ہونے میں تیسری بڑی وجہ جو ہے، شادی شدہ جوڑے میں تھرڈ پارٹی کا انٹرفیئر کرنا، شادی شدہ جوڑے کے بیچ تھرڈ پارٹی کا دخل اندازی کرنا، یعنی لڑکی کی فیملی کا دخل انداز ہونا یا لڑکا کے فیملی کا نگیٹو انداز میں دخل انداز ہونا۔ تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے شادی شدہ زندگی کی گاڑی کو اسموتھلی نہ چلنے میں۔ ایک حدیث رسول ہے، اس پر غور کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بہن کے طلاق کے لیے اپنے شوہر سے مطالبہ کرے اور کہے۔ یہاں بہن سے مراد ہے سوکن،
بہن سے مراد ہے سوکن یعنی شوہر کی دوسری بیوی۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بہن کے طلاق کے لیے اپنے شوہر سے مطالبہ کرے تاکہ وہ اس کے پیالہ کو خالی کر دے اور اپنے پیالہ کو بھر لے۔ ایسا کیوں نہ کرے؟ پیغمبر اسلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے، کیونکہ کسی کو وہی ملنے والا ہے جو اس کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے اس حدیث رسول میں بہن کا لفظ جو ہے ابن عبد البر کے مطابق بہن کا لفظ سوکن کے لیے آیا ہے، یعنی شوہر کی دوسری بیوی۔ تو اس حدیث رسول میں بتایا گیا ہے کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دے تاکہ وہ اپنے شوہر کی پوری بیوی بن جائے یا اکیلی بیوی بن جائے۔ تو اس حدیث رسول کے مطابق اگر کسی عورت کے حصے میں یہ صورتحال آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے بچائے اور شادی شدہ زندگی کو خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کرے اور جو چیزیں اچھی ہیں اس کا ذکر کرے، اس کو لے، نگیٹیو چیزوں کو نظر انداز کرے اور پازیٹیو چیزوں کو لے۔ اس حدیث پر غور کیجئے، جب میں غور کر رہا تھا تو میں نے ایک اور چیز پائی۔ وہ چیز یہ ہے کہ حدیث میں تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی دوسری بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہے، لیکن اسی حدیث سے ہمیں ایک اور نصیحت ملتی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے کہ کسی بھی تیسرے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ زندگی میں انٹرفیئر کرے اور انٹرفیئر کر کے کسی عورت سے کہے کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم نے چاہا تھا، تم تو غلط طور سے غلط مرد سے شادی کر چکی ہو، تم پھنس چکی ہو وغیرہ۔ تو اکثر یہ رپورٹنگ آتی ہے کہ لڑکی کی فیملی والے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اس طرح سے مسلیڈ کرتے ہیں اور مسلیڈ کر اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ذہن میں یہ نگیٹو باتیں بھرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بلا شبہ ایک ناجائز فعل ہے اور جانے انجانے میں اپنی بیٹی کی زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو ناکام بنانے کے مترادف ہے، اور جو شخص بھی ایسا کرے وہ اللہ کی نظر میں بلا شبہ بہت بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے کہ جو شخص رشتے کو جوڑے اللہ اس سے جڑے گا، اور جو شخص رشتے کو کاٹے اللہ اس سے کٹ جائے گا۔ تو رشتہ مطلب ہوتا ریلیشن، اور سماج میں سب سے اسٹرانگ ریلیشن میاں اور بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے۔ تو جو کوئی بھی اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کرے تو اللہ کے نزدیک وہ بہت زیادہ گناہ گار ہے اور اللہ اس سے کٹ جاتا ہے، اور جو رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرتا اللہ اس سے جڑتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ایسے فرد اور ایسے گھروں کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے حقوق اور اپنے ادھیکار کے جاننے سے پہلے اپنی ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی کو جانیں۔ نمبر 2، عورت اور مرد دونوں یہ جانیں کہ اس دنیا میں پرفیکشن کانٹ بی اچیوڈ۔ اس دنیا میں کبھی بھی کسی عورت کو پرفیکٹ ہسبینڈ نہیں ملا ہے اور کسی بھی ہسبینڈ کو پرفیکٹ بیوی نہیں ملی ہے۔ ایسی صورت میں نباہ کا طریقہ کیا ہے؟ نباہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کرنا
اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو اجاگر کرنا اور ڈسکور کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت یہ جانے کہ کامیاب اور پیسفل زندگی کے لیے یہ لازمی طور سے ضروری ہے کہ آدمی اپنے اندر ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ لائے۔ جس مرد اور عورت کے اندر ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ نہ ہو تو میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے، نہ تو بھائی بہن کا رشتہ باقی رہے گا، نہ بھائی بھائی کا رشتہ باقی رہے گا، نہ والدین اور اولاد کے رشتے باقی رہیں گے، کسی کے بھی رشتے باقی نہیں رہیں گے، کسی کے بھی رشتے باقی نہیں رہیں گے۔ تو تیسری چیز ہے کہ آدمی یہ جانے کہ ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن سے جو ہمیں ایک چوتھی چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے چند نصیحتیں کی ہے شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ تو عورت اور مرد کو چاہیے کہ سورہ طلاق کی ان آیتوں کا جا کر مطالعہ کرے۔ تو جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ، دودھ پلانے والی بیوی کے ساتھ، عورت کے ساتھ، حاملہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، مطلب خرچ کرنا چاہیے، دیکھ ریکھ کرنا چاہیے، اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا ہم نے اس کو دیا ہے، یعنی اگر کسی کو ہم نے 2 روپیہ دیا ہے تو اس کی ذمہ داری 2 ہی روپے کی ہے۔ اب اگر اس سے مطالبہ 100 روپے کی ہو تو بلا شبہ یہ امپریکٹیکل بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات کہی ہے کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اور ان قریب اللہ مشکل کو آسانی میں بدل دے گا، اللہ مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ تو عورت اور مرد دونوں کو چاہیے کہ وہ پریزنٹ میں نہ دیکھ کر فیوچر میں دیکھیں، پریزنٹ میں نہ دیکھ کر فیوچر میں دیکھیں، پریزنٹ کی کمیوں کو دیکھ کر فیوچر کے بارے میں وہ اوپینین نہ بنائے، بلکہ پریزنٹ سے ایڈجسٹ کر فیوچر کے بارے میں ہوپ فل رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا۔ تو جو لوگ شعوری طور پر اپنی شادی شدہ زندگی کو گزاریں گے ان کی زندگی کامیاب ہے، اور جو لوگ غیر شعوری انداز میں ایموشنل ہو کر کسی تیسرے کے کہنے پر اپنی زندگی کو کا لائن آف ایکشن تیار کریں، یعنی کسی تیسرے نے نگیٹو بات کہی اور اس کو لے کر اپنی زندگی طے کرنا، کسی تیسرے نے شوہر کے بارے میں ایک بات کہی اسی کو حقیقت جان لینا، کسی تیسرے نے بیوی کے بارے میں ایک بات کہی اسی کو حقیقت جان لینا، اور اسی کو جان کر زندگی کا فیصلہ کرنا، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عورت اور مرد کو وزڈم دے، عقل دے۔